الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایڈوانس کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس کورس میں ہم اسلامی آداب سیکھتے ہیں۔ اسلامی آداب میں سے آج سب سے اہم ادب ہے کام کے آداب، ملازمت کے آداب۔ انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو جینے کے لیے کام بھی کرتا ہے، تو کام کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنی نیت خالص رکھیں۔ عام طور پر آمدنی کے دو ذرائع ہوتے ہیں جن کو آدمی اختیار کرتا ہے، یا تو آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، یا تو بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، اور ہر دو حالت میں نیت خالص رکھنی چاہیے، کیونکہ نیت کو جب ہم خالص رکھتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں 12 گھنٹے، محنت کر رہے ہوتے ہیں 8 گھنٹے، یہ جو 8 گھنٹے کی محنت ہے یا بزنس ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں، تھک رہے ہوتے ہیں، یہ عادت جو ہے عبادت بن جاتی ہے نیت کو خالص کر لینے کی وجہ سے۔ نیت خالص کیسے کریں گے کہ اے اللہ، میں محنت کر کے حلال روزی کمانا چاہتا ہوں تاکہ حلال روزی سے اپنے بچوں کو پال سکوں۔ تو نیت اچھی رہے گی تو یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، کہ تم اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ اور معجم الطبرانی کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ صحابہ کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا، تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنے کھیت میں بہت محنت کر رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کاش کہ اس آدمی کی محنت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں، اگر یہ حرام سے بچنے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہاں، اگر یہ دکھلاوے کے لیے اور فخر و مباحات کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہو۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر صحیح نیت سے ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور نیت خالص ہے تو یہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہم اس عادت کو عبادت کیوں نہیں بنائیں گے؟ یہ ہے پیارا دین۔ کام کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ محنت اور لگن سے کام کریں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے تجارت کر رہے ہوں، کاریگری کر رہے ہوں، کھیتی باڑی کر رہے ہوں، نوکری کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، ہر کام محنت سے کریں، لگن سے کریں۔ کام چور جو ہوتا ہے، سست جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کی نظر میں کوئی بھی پیشہ بھی معیوب نہیں۔ حلال طریقے سے کوئی بھی کام کرے، اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو سراہتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ محنت سے کریں اور جاب کا حق ادا کریں۔ اپنا کام ہے اس میں بھی وقت لگائیں، کیونکہ اگر ہم وقت لگاتے ہیں تبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم کام چور بنیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کام کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق پامال نہ ہو۔ کام کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو، یہ عذر نہیں چلتا کہ ٹائم نہیں ملتا۔ سب سے اہم حق اللہ کا ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہی ہم 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حق ہی پامال ہو گیا تو اس کمائی کا کیا فائدہ؟ تو کمائی اہم نہیں ہے، زندگی کے مقصد کو پہلے پورا کرنا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کمائیں، مال جمع کریں اور مر جائیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ رب کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن رب یہ نہیں کہتا کہ جنگل میں چلے جاؤ، بلکہ اسلام پیارا دین ہے جو ہمیں سماج میں رہنا سکھاتا ہے اور کمانے پر ابھارتا ہے اور اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اس لیے
ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس وقت ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے بیچ ہماری عبادت پامال نہ ہو۔ اگر ہماری عبادت پامال ہو رہی ہے تو اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، برکت جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صحت میں مسائل پیدا ہوں گے، مال میں مسائل پیدا ہوں گے، اولاد میں مسائل پیدا ہوں گے، اور کاروبار بھی ٹھپ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے حق کو پامال نہ کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آمدنی کا جو ذریعہ ہو وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، یعنی اپنی کمائی حلال طریقے سے اکٹھا کرے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ آنے پائے۔ مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس لیے اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے، اس کے بچوں کے پیٹ میں حلال کمائی کا لقمہ جانا چاہیے۔ حرام خور جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے صدقات قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انه لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولى به، کہ جو گوشت حرام مال سے پلا ہو وہ دوزخ کا زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حرام مال سے پرورش پاتا ہے یا حرام مال سے اپنا بدن بناتا ہے تو حرام مال سے پلنے والا جسم جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے حلال کمائی پر دھیان دینا چاہیے، اور اگر ہم اللہ سے تعلق بنائیں گے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھیں گے تو بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں حرام خوری کے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور حلال طریقہ میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر حرام ذریعہ سے ہمیں 50,000 آ رہا ہے اور حلال ذریعہ سے 10,000 آ رہا ہے نا، 10,000 میں برکت ہوگی، اس 50,000 میں برکت نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے، اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حلال روزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس بارے میں خاص ششٹاچار ہیں، آداب ہیں جن کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں دھیان میں رکھ کر کے برتنے کی ضرورت ہے، اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر باس سے آپ کا تعلق اچھا، صرف دعویٰ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے باس سے اچھے ہیں یا آپ اپنے باس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ وقت لگا کر کے محنت کر کے آپ اس کا کام کیجئے اور اس کے پاس اپنی ساکھ بنائیے، کیونکہ باس کیا چاہتا ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ وہ کام کریں ٹھیک سے۔ چمچا گیری کرنا یہ کام نہیں ہے ملازم کا۔ ملازم کا کام ہے کہ جو کام آپ کے حوالے کیا گیا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے کر کے باس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر وقت پر ڈیوٹی کریں، وقت سے کچھ پہلے ڈیوٹی پہنچنے کی کوشش کریں اور وقت ختم ہونے کے بعد ہی وہاں سے نکلیں، بغیر کسی معقول عذر کے تاخیر نہ کریں۔ تاخیر کرنے کی وجہ سے ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہوتا، اور یہ بات نوٹ کی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارا باس اس کو نارمل لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کام کرنے میں سست ہے اور فلاں آدمی کام کرنے میں چست ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار باس کیا کرتا ہے کہ کسی کو کچھ پیسے دے دیا، خاص اپنے جیب سے دے دیا، دوسرے کو نہیں دیا تو دوسرے کو شکایت ہونے لگتی ہے۔ کیوں اس کی مدد کی ہے؟ اس لیے کہ وہ زیادہ محنت کر رہا ہے۔ تو کام کو اگر بھلے طریقے سے کرتے ہیں اور ڈیوٹی میں تاخیر نہیں کرتے، تاخیر سے ہم ڈیوٹی پر نہیں جاتے اور وقت کے بعد ہی ڈیوٹی سے نکلتے ہیں، تو اس سے ہمارا ریکارڈ اچھا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جہاں بھی ڈیوٹی کے لیے جائیں اس جگہ پر پہنچ کر کے اگر آباد جگہ نہیں ہے تو ہم ایک دعا پڑھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی جگہ پر اترے اور یہ دعا پڑھ لے
تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر آپ اجتماعی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو اسلامی تعلیمات کا مظاہرہ کریں۔ اجتماعی جگہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو کام کی جگہ جب آپ جائیں تو سب لوگوں سے ملاقات ہو تو سلام کریں، یہاں تک کہ منیجر آپ کا بیٹھا ہوا ہے تو جا کر کے منیجر کو بھی سلام کریں، مصافحہ کریں۔ یہ چمچا گیری میں نہیں آتا، بلکہ منیجر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس سے ملیں اور اپنے جذبات شیئر کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کا منیجر خوش رہتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر دفتر میں کچھ لوگ آپ کے انڈر میں ہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یعنی اگر آپ باس ہیں، آپ کو کسی فیلڈ کی ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو رسپیکٹ دیں، دل سے ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ نرمی کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بات کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا تھا، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، تو نرمی آنی چاہیے انسان کے اندر، اگرچہ آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیں باس وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنی چلاتا ہے، بلکہ باس وہ ہوتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تکبر اور گھمنڈ نہایت گندی عادت ہوتی ہے۔ ایک انسان جو خود کو باس کہہ رہا ہے اگر وہ گھمنڈ کرتا ہے نا، جو لوگ بھی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں سب اس کو نیچا سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اونچا ہوں لیکن سب اس کو نیچا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جس باس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس باس کے اندر تواضع ہوتا ہے، ونرمتا ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور کامیاب باس کون ہے؟ کامیاب باس وہ ہے جو ہر ایک سے کام لے اور ہر ایک کے دل میں وہ جگہ بنائے ہوا، روب ڈال کر کے، ڈر بیٹھا کر کے۔ جو منیجر کام لیتا ہے نا وہ ناکام منیجر ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا اگرچہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہو۔ کامیاب منیجر وہ ہے جو ہر ایک کے دل میں جگہ بنائے ہوا ہو، کم سے کم تر ملازم اور کرمچاری اس کو پسند کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ باس جو ہے نا اچھا باس ہے، وہ منیجر اچھا منیجر ہے، کیونکہ اس کے اندر قابلیت ہے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ سے ڈیل نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو آپ وہ عہدہ لیے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی انتظامی کاموں میں یہ چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی جانکاری نہیں ہے نا تو دباؤ بنائیے اور آپ باس بنے رہیے، تو یہ دراصل میسیج جاتا ہے کہ بندہ خالی ہے، کیونکہ جو آدمی دباؤ بناتا ہے نا وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، تو ایسا انسان نہیں بننا چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے سب کو خوش رکھ کر کے کام لینا چاہیے۔ ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کو خوش رکھیں اور کام بھاڑ میں جائے، نہیں، بلکہ کام بھی لینا ہے اور سب کو خوش رکھنا ہے، یہی کامیاب قائد کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام لے لیتے ہیں لیکن سیلری وقت پر نہیں دیتے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کا میں کل قیامت کے دن حریف بنوں گا، ان میں سے ایک وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا، کہ ایسا آدمی جس نے مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس سے کام مکمل لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی، تو ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں مجرم بن کر کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا حریف بنے گا۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ سخت مزاج بننے سے پرہیز کریں، عاجزی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، کیونکہ نرمی ایک انسان کو اوپر لے جاتی ہے، اور یہ بات گزر چکی ہے ابھی۔ آپ سے اگر کسی طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو بیکار کی صفائی مت دیجیے، تسلیم کر لیجیے، مان لیجیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی ماننے میں کچھ جاتا نہیں ہے، بیکار کی صفائی نہ دیں اور نرم مزاج بنیں۔
چھٹے نمبر پر جو کام بھی آپ کے ذمہ کیا جائے بہتر طریقے سے اسے انجام دیں، تندہی سے، لگن سے اپنا کام کریں۔ ڈیوٹی امانت ہے، ڈیوٹی میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ سنن بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اگر کوئی کام کرے تو اسے پختہ طریقے سے انجام دے۔ اور کام میں پختگی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا، وقت پر ڈیوٹی آئیں گے، کاموں کی آپ کے پاس پلاننگ ہوگی۔ بلکہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، وہ صبح میں اپنے کاموں کی لسٹ بناتے ہیں، کیونکہ اگر 10 طرح کا کام ہے تو لسٹ نہیں بنائیں گے تو 10 کو ایک ایک کر کے برتنا آسان نہیں ہوگا۔ 4 کیا، 6 باقی رہ گیا، اور اسی طریقے سے اس میں ترتیب بھی ہوتی ہے۔ تو لسٹ جب بنا لیتے ہیں نا کاموں کی، تو آسانی کے ساتھ میں ہر کام کو اپنے وقت پر اور ضرورت کے مطابق کس کو پہلے کرنا چاہیے ہم برت لیتے ہیں۔ تو کاموں کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ ڈیوٹی کے وقت اپنے ذاتی کام کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ کمپنی یا آفس کے جو املاک ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جب اس کمپنی کے املاک کی، اس کمپنی کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں تو کمپنی کے تئیں آپ وفادار سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذمہ داری اگر کوئی دی گئی ہے تو وقت پر ذمہ داری نبھائیں۔ کام دیا گیا اتنے وقت سے اتنے وقت تک کرنا ہے، اتنے وقت سے اتنے وقت تک کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو اپنے باس سے ایکسکیوز کریں کہ اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کاروبار کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں بھی چند آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کام شروع کریں تو صبح سویرے۔ کیوں صبح سویرے؟ اس لیے کہ صبح سویرے جب ہم کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں برکت آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سویرے جاگیں گے تو فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کے بعد جب کام شروع کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت صخر وداع الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کاروبار کرتے تھے اور اپنا کاروبار صبح سویرے شروع کرتے تھے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صبح سویرے کام شروع کرنے کی وجہ سے یہ بہت بڑے تاجر بن گئے تھے اور بہت سارا مال ہو گیا تھا۔ تو برکت ہوتی ہے صبح میں کام کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم غیر مسلم قوم کو دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے جاگتی ہے اور کاروبار ہے تو کاروبار شروع کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت ان کو دے گا یا ہم کو دے گا؟ تو یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو جو کاروبار کے رول کو برتتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کاروبار کے حوالے سے دوسرا ادب یہ ہے کہ سامان کا عیب چھپا کر کے نہ بیچیں، دھوکہ نہ دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو غلے کے ڈھیر کے پاس میں رکے اور اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، تری محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہا کہ یہ کیا کر رکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلت فوق الطعام کہ یراہ الناس من غش فلیس منہ، آخر تم نے اس سے بھیگے ہوئے سامان کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیں سے، تو دھوکہ دے کر جو سامان بیچتے ہیں نا اس کے اندر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ آخری ادب ہے کہ کاروبار میں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہو، جھوٹی قسم نہیں ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت جاتی رہتی ہے۔ کیسے؟ آپ نے سامان خریدا 2 دینار میں اور بیچ رہے ہیں 2.5 دینار میں، آدھا دینار آپ پروفٹ لے رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں میں نے یہ سامان خریدا ہے 2.5 دینار میں اور 2.5 دینار ہی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یا میں نے یہ سامان خریدا ہے 2 دینار روبو میں، صرف روبو دینار میں فائدہ لے رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ 2 دینار میں خریدتے ہیں 3 دینار میں بیچتے ہیں نارمل ہے، لیکن جھوٹ بول کر کے جو پروفٹ لیتے ہیں نا اس سے برکت جاتی رہتی ہے، اسی لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انہیں کچھ باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.